سمن یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور کے گورنمنٹ کالج اور لا کالج کے نوجوان یا تو شیزان اورینٹیل جایا کرتے یا کنٹیننٹل جاتے۔ یہاں وہ کھڑکیوں کے پاس بیٹھ کر گزرتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھا کرتے تھے۔ باہر مرکزی سڑک پر فریدہ خانم اپنی لمبی کار میں نور جہاں کے ساتھ بہت تیزی سے نکلا کرتی تھی۔ دونوں جگری دوست تھیں۔ اکثر جب ان کی کار ان لڑکوں کے سامنے سے گزرتی تھی تو سست ہو جایا کرتی تھی تاکہ یہ دونوں معروف گلوکارہ ان نوجوان لڑکوں پر دلچسپی سے نظر ڈال سکے۔ جب سن 1998 میں نور جہان کو دل کا دورہ پڑا تو ان کے ایک مرید اور پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے لکھا تھا، دل کا دورہ تو انہیں پڑنا ہی تھا، پتہ نہیں کتنے دعوے دار تھے اس کے اور پتہ نہیں کتنی بار وہ دھڑکا تھا ان لوگوں کے لیے جن پر انہوں نے مسکرانے کی عنایت کی تھی۔ علی عدنان پاکستان کے معروف صحافی ہیں اور اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے نور جہان پر خاصی تحقیق کی ہے۔ جب وہ پہلی بار ان سے ملے تو وہ خراب موڈ میں تھی۔ سعادت حسن منٹو نے کہا تھا کہ میرا مطالعہ کہتا ہے کہ نور جہان ایک بد دماغ عورت تھی، گو کہ اس کی آواز کی خوبی نہایت خداداد ہے، تاہم اسے بد دماغ نہیں ہونا چاہیے۔ علی عدنان کے مطابق نور جہان کی یہ ادا ہوا کرتی تھی کہ وہ کوئی بھی بات کہہ کر مسکرا دیتی تھی کہ ارے یہ میں نے کیا کہہ دیا، اور سامنے بیٹھا شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ نور جہاں کے منہ سے اس طرح کی بات کس طرح نکل سکتی ہے۔ سمین تاریخ بتاتی ہے کہ جب ملکہ ترنم نور جہان ریکارڈنگ شروع کرتی تھیں تو گھنٹے بھر کے اندر ان کی پیٹھ پر پسینے کے قطرے نظر آنے شروع ہو جاتے تھے۔ ریکارڈنگ ختم ہوتے ہوتے وہ مکمل طور پر پسینے سے شرابور ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ جب مائک سے ہٹتی تھی تو اس کے نیچے کا فرش بھی پسینے سے گیلا ہو چکا ہوتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گانے میں وہ بڑی مشقت سے کام لیتی تھیں اور اس کے لیے اپنی پوری جان لگا دیتی تھیں۔ سمین کہتے ہیں کہ 1978 میں ایک بار بھارتی سفیر پران نویل نور جہان کے ہونے والے امریکہ میں ایک پروگرام کا مہمان خصوصی تھا۔ پروگرام کے انتظامیہ نے نور جہان سے بھارتی سفیر کی مہمان خصوصی شرکت کی جب اجازت مانگی تو نور جہان نے کہا تھا کہ وہ شخص بھارتی ہو یا پاکستانی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری شرط یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں اچھا ہونا چاہیے، سامنے بد شکل شخص کو بیٹھے دیکھ کر میرا موڈ آف ہو جائے گا۔ سامعین، نور جہان نے اس عظمت اور بلندی کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی اور اپنی شرط پر زندگی کو جیا تھا۔ ان کی زندگی میں اچھے موڑ بھی آئے اور برے بھی۔ انہوں نے شادیاں کی، طلاق ہوئی، محبت کے رشتے نبھائے، نام کمایا اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بے انتہا تکلیف بھی جھیلی۔ پاکستان کے مشہور صحافی خالد حسن نے ایک بار اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایک بار جنرل یحییٰ نے اپنے ایک ساتھی اور ماتحت جنرل حمید سے کہا تھا، اگر میں نوری کو چیف آف سٹاف بنا دوں تو وہ تم لوگوں سے کہیں بہتر کام کرے گی۔ نور جہان یحییٰ خان کو سرکار کہہ کر پکارتی تھیں اور یحییٰ خان کے لڑکے علی کی شادی پر گانے بھی گائے تھے، مگر کافی اصرار کے بعد نور جہان اس محفل میں پہنچی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس دن نور جہان کے اوپر تاریخی نوٹوں کی بارش کی گئی تھی۔ سمین، نور جہان فیض احمد فیض کا بے حد احترام کرتی تھی۔ ایک بار ایک تقریب میں ملکہ پکھراج نے کہا کہ فیض میرے بھائی کی طرح ہے۔ جب نور جہاں کی باری آئی تو وہ بولی کہ میں فیض کو بھائی نہیں محبوب سمجھتی ہوں۔ ایک بار فیض سے ایک مشاعرے میں ان کی مشہور نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ سنانے کے لیے کہا گیا تو وہ بولے، بھائی وہ نظم تو اب نور جہان کی ہو گئی ہے، وہی اس کی مالک ہے، اب اس پر میرا کوئی حق نہیں رہا۔ اپنے کیریئر کی جوانی پر پہنچنے کے باوجود بھی نور جہان کا انسانی اقدار میں ایمان کم نہیں ہوا تھا۔ نور جہان پر کتاب لکھنے والے اعجاز گل بتاتے ہیں، مشہور موسیقار نظام بزمی نے مجھے بتایا تھا کہ نور جہان اکثر اپنے گھروں میں گانوں کی ریہرسل کیا کرتی تھی۔ ایک بار وہ ان سے ملنے گئے تو انہوں نے چائے منگوائی۔ جب وہ نثار کو چائے پیش کر رہی تھی تو اس کی کچھ بوندیں پیالی سے چھلک کر ان کے جوتے پر گر گئیں۔
وہ فوراً جھکی اور اپنی ساڑی کے پلوں سے انہوں نے گری ہوئی چائے کی بوندوں کو صاف کر دیا۔ نثار نے انہیں بہت روکا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچی ہوں۔ ایک بار کسی نے نور جہان سے پوچھنے کی جرات کی کہ آپ کب سے گا رہی ہیں؟ نور جہان کا جواب تھا، میں شاید پیدا ہوتے وقت بھی گا رہی تھی۔ سن 2000 میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی ایک بزرگ چاچی نے کہا تھا جب نور جہاں پیدا ہوئی تھی تو ان کے رونے کی آواز سن کر ان کی پھوپھی نے ان کے والد سے کہا تھا، یہ لڑکی تو روتی بھی سر میں ہے۔ نور جہان کے بارے میں ایک اور کہانی بھی مشہور ہے کہ تقریباً 1936 میں ایک بار لاہور میں ایک مقامی پیر کے عقیدت مندوں نے ان کے اعزاز میں صوفیانہ موسیقی کی ایک خاص شام کا انعقاد کیا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی نے وہاں پر کچھ نعتیں سنائیں تو پیر نے اس لڑکی سے کہا، بیٹی کچھ پنجابی میں بھی ہم کو سناؤ۔ اس لڑکی نے فوری طور پر پنجابی میں تان لی، جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے، اس 5 دریاؤں کی سرزمین کی پتنگ آسماں تک پہنچے۔ جب وہ لڑکی یہ گیت گا رہی تھی تو پیر صاحب پر روحانیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھے اور لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، لڑکی تیری پتنگ بھی ایک دن آسماں کو چھوئے گی۔ یہ لڑکی نور جہاں تھی۔ سامعین، اب آخر میں آپ نور جہان کی چند نایاب پکچر دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد اپنی رائے کا اہتمام ضرور کر کے جائیے گا۔